बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नए होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर जान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में बात करेंगे बुरे ख्वाब, वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज़। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात जहन में रखें, हमेशा किसी इल्म वाले शख्स से पूछा करें। खुद ताबीर देना उलमा ने मना फरमाया, इसलिए ख्वाब बज़ाहिर कुछ होता है और ताबीर कुछ होती है। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब की 3 अक़साम हैं। एक हदीसुल नफ्स, दूसरा तफसील शैतान और तीसरा है मुबशरात खुदाबंदी। यानी पहले के है दिली ख्यालात का इनकास, दूसरा है शैतान की तरफ से, तीसरा है रहमानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से। तफसील इसकी यह है कि ख्वाब में जो इंसान मुख्तलिफ सूरतें और वाक़यात देखता है, तो कभी ऐसा होता है कि बेदारी की हालत में जो सूरतें इंसान देखता रहता है वही ख्वाब में मुख्तलिफ शक्लें होकर शक्लों की सूरत में नज़र आ जाती हैं। और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें और वाक़यात उसके ज़हन में डालता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले। ये दोनों सूरतें बातिल हैं, जिनकी ना कोई हकीकत है और ना ही असलियत है, और इसकी कोई ताबीर नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं कि इन दोनों के अंदर से जो शैतान दिल के अंदर वसवसा डालता है, या ख्याली तस्वीरें या इंसान की खुद साख्ता सूरतें हैं, शक्लें हैं या मामलात हैं, इन पर इंशाल्लाह तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। मगर होम्योपैथी के अंदर इन दोनों अलामात जो आए, जो मुसलसल इंसान को आती हैं, उनका इंशाल्लाह इलाज हम करेंगे। इसमें से इमाम साहब का एक हम ख्वाब जिक्र करते हैं। 2 शख्सों को एक ही ख्वाब आता है, उसकी ताबीर के हवाले से। उससे आगे फिर हम जो है ना होम्योपैथी के हवाले से एक मरीज़ा जिसको घुटनों की तकलीफ़ अरसा दराज से थी, उनके ख्वाब को लेकर उसका इलाज हुआ, जो डॉक्टर कैंट साहब ने आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप दौरान इलाज तमाम अलामात जो लेते हैं, उसमें से ख्वाब के हवाले से भी जब अलामात लेंगे तो इंशाल्लाह इलाज और बेहतर हो जाएगा। आज है 2 ख्वाब आप हज़रात के सामने जिक्र करेंगे। इसमें से अल्लामा मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत में से ऐसे आलम और बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उनके पास लोग आते, अपने ख्वाब बयान करते, आप उनके ख्वाबों की ताबीर बताते और हैरानी होती। एक बंदा आया, उसने कहा कि मैंने अपनी चारपाई के नीचे आग जलते देखी है। आपने फरमाया कि तुम्हारी चारपाई के नीचे खजाना है। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वाकई खजाना निकला। फिर कुछ अर्सा बाद दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि मैंने अपनी चारपाई के नीचे आग जलती देखी है। तो आप फरमाते हैं कि आपके घर की छत गिरने वाली है, कमरे का सामान फ़ौरन उठा लें। जैसे ही सामान उठाया तो फ़ौरन छत गिर गई। शागिर्दों ने पूछा, हज़रत पहले शख्स ने ख्वाब देखा तो माल मिला और दूसरे के कमरे की छत गिर गई, ऐसा क्यों? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ रहमत फरमाया उन पर, कि हज़रत ने फरमाया पहले शख्स को जो ख्वाब आया था वो सर्दी के मौसम में आया था। सर्दी में आग फ़ायदा देती है, उसी बिना पर कहा था कि उसकी चारपाई के नीचे ख़जाना है। और दूसरे शख्स को जो ख्वाब आया वो गर्मी के मौसम में आया था, गर्मी में आग नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी बिना पर कहा था कि उसके घर की छत गिरने वाली है, वो छत गिर गई। ये ख्वाब की ताबीर है। अब हज़रतुल शेख ने दोनों की माली हैसियत भी देखी। हमारे हज़रतुल शेख फरमाते हैं कि माली हैसियत भी देखी और फिर उसके साथ साथ उनका मौसम के हिसाब से उनकी ताबीर दी। ये तो इमाम साहब की जो है ना ख्वाब के ताबीर के हवाले से है। अब हम डॉक्टर कैंट के ख्वाब के जो इलाज करते हैं, जो एक केस जिस पर हमने डिस्कस करनी है और जिसकी हमने शुरुआत शुरू की है आज से इंशाअल्लाह तबारक ताला, कि बुरे ख्वाबों का इलाज कैसे किया जाए। बहुत से लोग रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जो है ना जी, वो बहुत उल्टे पुल्टे काम करते, डरते नहीं हैं। मगर ख्वाब के अंदर कोई हल्का सा कोई उन्होंने ख्वाब देखा, आग देखी, लड़ाई देखी, बिल्ली देखी, कुत्ते देखे, पानी देखा, छत से गिरना, हवा में उड़ना, दाएं बाएं देखना, उससे वो फ़ौरन डर जाते हैं। असल की ज़िंदगी में वो डरते नहीं, ख्वाब की ज़िंदगी में बहुत है, जिसकी वजह से वो इंसान परेशानी के आलम में दाएं बाएं इधर उधर फिरता है। अब होम्योपैथी में ख्वाबों की भी जो है ना कोई सी भी अक़साम हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है ना मुकम्मल। हम यहाँ एक मरीज़ा का केस डिस्कस करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, जिससे मालूम हो जाएगा कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को किस तरह होम्योपैथी का केस लेना चाहिए। ये केस होम्योपैथिक हेरिटेज के हवाले 1987 के शुमारे के सफ़ा नंबर 387 से लिया गया है। डॉक्टर लिखते हैं कि एक खातून जो 70 साल है,
وہ اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ 29 اکتوبر 1987 کو دیکھا۔ وہ ایک مشہور صحافی تھی، ان کی زندگی بڑی کڑی اور عملی تھی۔ حال ہی میں وہ انتہائی غمگین اور رنجیدہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میری زندگی بدل گئی ہے، گویا میں بیکار ہو گئی ہوں۔ اس طرح ہو جانا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اب سوال کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ اس وقت کیا تکلیف ہے؟ مریضہ کا جواب تھا کہ جسم کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے، خصوصاً گھٹنوں میں، جن کی وجہ سے 1975 کے بعد میں چل پھر نہیں سکی۔ گھٹنوں میں سوجن آ گئی ہے۔ صبح اٹھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا سارا جسم جکڑا ہوا ہے، خصوصاً کمر کا حصہ جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہلنے جلنے سے کچھ راحت ملتی ہے۔ موسم برسات میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جو برسات کے بارشوں کا جو موسم ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تکلیف نمی کے موسم میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو آپ جب غور سے سنیں گے تو اس میں سے آپ علاج کرنا اور آئندہ اور مریضوں کا علاج کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور آج کل گھٹنوں کا پرابلم اتنا شدید ہے، ہر دوسرا تیسرا انسان گھٹنوں کے مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک خواب کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کیا گیا تو گھٹنوں کی تکلیف چلے گی۔ اب وہ ڈاکٹر خاتون کہتی ہے کہ کئی ڈاکٹروں سے ملی، چند ڈاکٹروں نے اس مرض کو ہڈیوں کی علامات، ہڈیوں کی عضلاتی ٹشو کی کمزوری یعنی آرتھرائٹس کہا، اور کئیوں نے کہا کہ کندھے اور ریڑھ کی ہڈی کی سوجن آسٹو آرتھرائٹس کہا۔ اس مرض کے لیے ایلوپیتھک کی دوا، اسٹیرائڈ کے انجیکشن دیے گئے، مگر اس کے مرض میں کوئی کمی یعنی افاقہ نہ ہوا۔ کچھ نے کہا آرتھرائٹس ہے، کچھ نے کہا آسٹو آرتھرائٹس ہے جو ہڈیوں کی بیماری ہے۔ تو پھر اس میں ہیوی ڈوز ہوتی ہے اسٹیرائڈ جو بہت ہی نقصان دہ ہے، اس سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر فرماتی ہیں کہ اکتوبر 1977 میں وہ اچانک سے گر پڑتی ہیں، گلے اور ٹانگ کی ہڈی میں چوٹ لگتی ہے۔ اس کے لیے وہ 3 ماہ تک ہسپتال میں علاج جو جاری رکھا۔ پھر اچانک سے 1987 کے اندر 1 سال بعد پھر دوبارہ گر پڑتی ہیں۔ 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں داخل رہی مگر ہڈی ان کی بچ گئی۔ اس کا ہومیوپیتھک علاج کرانے کے لیے مزید ہسٹری جو ہے لکھی گئی۔ اس ہسٹری میں سوال کیے گئے، ان کے جواب مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مریضہ سرد مزاج ہے، وہ پہلے سردی پسند کرتی تھی، پچھلے 5 سال سے ان کو سردی اچھی نہیں لگتی۔ مریضہ کہتی ہے کہ میں اپنی حالت دیکھ کر تو میں غصے میں بھری رہتی ہوں۔ مریضہ انتہائی جذباتی ہے، کہتی ہے کہ جو لوگ اسے ملنے آتے ہیں ان کا رد عمل وہ محسوس کرتی ہے، جیسے وہ اپنی فیلڈ میں تھی، تندرست تھی، لک اس کی بہت اچھی تھی، جیسے بھی بیمار ہوگی، بیمار ہو کر بندہ گھر رہ جاتا ہے، اس گھر رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ کر نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو مریض آخر دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسی جذباتی کیفیت کے اندر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ پھر اس کا ہے کہ درد کی انتہا نہیں ہوتی، مریضہ اپنی تکلیف سے رنجیدہ رہتی ہے۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب کیا پوچھتے ہیں کہ نیند کیسی آتی ہے؟ خاتون کہتی ہے نیند ٹھیک آتی ہے۔ کوئی خواب آتے ہیں؟ خاتون کہتی ہیں گرنے کے خواب آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ گرنے کے خواب ہر رات ہی آتے ہیں، روزانہ اس کو خواب آتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے کہ کہاں سے گرنے کے خواب آتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی چھت سے گرنے کے خواب آتے ہیں۔ یہ 4 سوال، یہ مکمل ہسٹری کے ساتھ ساتھ یہ 4 سوال جب کیے گئے خواب کے حوالے سے آگے، پھر کیا پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے 1975 سے پہلے کیا امراض ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 1941 کے اندر انہیں جانڈس ہوا تھا، یرقان۔ 1961 کے اندر ان کو ڈائریا ہوا تھا، یعنی اس کو پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے۔ پھر 1971 میں ذہنی الجھن یعنی ڈپریشن کی وہ شکار رہیں۔ اس وقت کیا، اب یہ جو انہوں نے ہسٹری میں بتایا کہ اب پھر ڈاکٹر دوبارہ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت کیا مرض ہے؟ خاتون نے کہا کہ گھٹنوں میں درد ہے۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ یہ مکمل ہسٹری لکھ لینے کے بعد جب میں نے سوچا کہ اس کو کون سی دوا دی جائے، بظاہر تو اس کو ہڈیوں کی تکلیف تھی۔ اب ڈاکٹر کیا فرماتے ہیں کہ ہڈی کی اہم علامات کی بنا پر میرے ذہن میں، جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ان کو کلکیریا دوا آئی۔ کلکیریا کئی قسم کی ہے اور ہڈیوں کی دوا ہے۔ اب کون سی کلکیریا دی جائے؟ کلکیریا کارب دی جائے، کلکیریا فاس دی جائے، کلکیریا آئیڈائڈ دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب ہڈیوں کو دیکھا ہے تو یہ کلکیریا آئی۔ پھر دوسری طرف خواب کی طرف دیکھتے ہیں کہ کئی روز سے آتا ہے، اور پھر کینٹر پرٹی کے مطابق اوپر سے نیچے گرنے کے خواب کی جو دوا ہے وہ ہے تھوجا۔ ہڈیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اس کا، کہ ہڈیوں کی تکلیف ہے، بالخصوص گھٹنوں کی تکلیف ہے۔ ہماری پوری باڈی کا جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ ڈھانچہ گھٹنوں پر کھڑا ہوا ہے، اور جب گھٹنوں کی الائنمنٹ یا اس کے اندر کی یورک ایسڈ کی وجہ سے یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ سے یا ہماری سپائنل کی وجہ سے گھٹنے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، مریض رہ جاتا ہے اٹھنے، واش روم میں بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، نماز، دیگر سب کے اندر۔ مرکنٹ صاحب کیا لکھتے ہیں
کہ اوپر سے چھت سے نیچے گرتے وقت جب خواب آئیں تو اس کی دوا ہے تھوجا. اس مریضہ کو تھوجا جو ہے 10 ایم کی 3 ایمپیول دیے گئے اور کہا کہ آپ نے روزانہ، بلکہ کل صبح آپ نے اس کو ایک خوراک لینی ہے، پھر دوسری 30 منٹ بعد، پھر تیسری، پھر 30 منٹ بعد. 3 خوراکیں لینے کے بعد پھر اگلے دن کچھ اور میڈیسن دی پلس جو ہے PLS کے حساب سے کہ روزانہ آپ نے پلس ایک خوراک لینی ہے. کیا فرمایا؟ پہلے دن تھوجا 10 ایم کے اندر 3 خوراکیں دی گئیں. آپ فرض کریں 9 بجے لیں، پھر دوسری خوراک 9:30 پر، پھر تیسری خوراک 10 بجے. اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ڈوز نہیں لینی. دوسرے دن پلس دی گئی، روزانہ ایک خوراک کھانی ہے. اس خاتون نے نومبر 1987 سے علاج شروع کیا اور دسمبر 1987 کو پھر وہ دوبارہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ جو آپ نے 3 خوراکیں دی تھی اس سے گھٹنے اور کمر کا درد ٹھیک ہو گیا. اب میں پہلے جیسی صحت مند ہوں. اس مریضہ کی مکمل تفصیل ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کو بھی اور عام سامعین کو بھی علم ہو جائے کہ ہومیوپیتھی میں خواب کی بہت اہمیت ہے. اس لیے آپ پریشان مت ہوں. اپنے خوابوں کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مکمل جو ہے نا جی شیئر کریں. آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ہی صاحب علم ہے تو اس کو اپنے خواب کے حوالے سے علامات کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ مجھے یہ خواب آتے ہیں. وہ کہیں کہ خواب نہیں آتے تو پھر اسے علاج بھی بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے اب ڈاکٹر سے مکمل ہسٹری کے اندر آپ جو ہے نا جی تفصیل بتائیں، ساتھ ساتھ اپنے خواب کے حوالے سے بتائیں. لاسٹ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو کھانا آپ نے رات کو کھا کر نہیں سونا. کیا نہیں کھانا؟ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھائیں. میں نے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تمام ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا یہ برے خواب اس کا علاج کے حوالے سے یہ جو ہے نا تسلسل جاری رکھیں گے. اگر کسی شخص نے یا کوئی ایسا بھائی بہن جو اپنے خوابوں سے پریشان ہو، ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہو، تو ہمارا اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر آ جائے گا. واٹس ایپ پر آپ تفصیل بھی دے سکتے ہیں، یا آپ اپنی جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں تو دن کے اندر وہ جو ٹائم ٹیبل کے اندر آیا ہوا ہے، صبح 10:30 سے لے کر 1 بجے تک، پھر شام کو جو ہے نا جی آپ نے عصر سے لے کر بعد نماز عصر سے رات جو ہے نا 10 بجے تک آپ رابطہ کر کے اپنی تفصیل بتا سکتے ہیں. کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں نصر و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.